صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو عرق نکال رہے ہیں یہ بہت سے فوائد رکھتا ہے۔ یہ تقریباً 20 ادویات پر مشتمل ہے۔ ہیپاٹائٹس بی، سی اور پیلے یرقان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جگر کی سوزش اور ورم جگر کو دور کرتا ہے۔ جگر کی خرابی یا جگر میں حدت بڑھ جانے کی وجہ سے بلیروبن یا ALT AST بڑھ جاتے ہیں، ان کو اپنے لیول پر لے آتا ہے۔ بلڈ میں ہیپاٹائٹس بی، سی کے وائرس جو اثر انداز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ معدہ کی سوزش اور السر کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ معدہ جگر کی گرمی کو دور کر کے بھوک لگاتا ہے۔ گردہ مثانہ کی گرمی کو دور کر کے پیشاب کی رنگت کو ٹھیک کرتا ہے اور گردہ مثانہ کی سوزش کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ حرارت کی وجہ سے بے چینی، گھبراہٹ یا دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، بلڈ کا ہائی ہونا ان کو اعتدال پر لاتا ہے۔ جتنی بھی یہ عرق نکالنے کے لیے ہم نے ادویات لی ہیں ان کو رات کے وقت ہم کسی برتن میں بھگو کر رکھ دیتے ہیں اور صبح اس کو قرء انبیک کے ذریعے عرق نکالتے ہیں۔ تو جتنے بھی وہ ادویات رات کو بھگو کر رکھتے ہیں ان کو ہم ایک دیگ میں ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد دیگ کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں، تو ڈھکن کو بند کر کے نیچے آگ جلاتے ہیں۔ جب یہ ادویات ابلنے لگتی ہیں تو اس سے بھاپ اور جوڑ اوپر پیمپ کے ذریعے آگے ایک ڈرم ہوتا ہے جس میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اس میں جاتا ہے۔ تو یہ بھاپ جو جوڑ کی شکل میں ادویات سے اپنی تاثیر لے کر پیمپ کے ذریعہ ٹھنڈے پانی جو ڈرم میں ہوتا ہے اس سے ٹکراتی ہے، تو یہ عرق کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جتنی بھی ادویات ہیں ان کا عرق نکالا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار بہت قدیم عرصہ سے چلا آ رہا ہے اور عرق کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے یہ بہت ہی تیز اثر رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک پانی کی شکل ہوتی ہے اور جلدی معدہ جگر سے گزر کر اپنے اثرات نمودار کرتی ہے، تو اس کے ذریعے علاج بیماری پر فوراً اثر انداز ہوتا ہے۔